مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ چار اصول بتائے ہیں اعلیٰ حضرت نے، وہ کون سے اصول ہیں؟ موٹی موٹی رقمیں اور موٹے موٹے اصول تو میرے اعلیٰ حضرت نے بتا دیے ہیں، مگر بلگرام شریف کے میر حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی، میر عبد الجلیل بلگرامی نے جو اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، انہوں نے 15 اصول تحریر کیے ہیں کہ پیر کے اندر 15 اصول چاہیے۔ 15 اصول کے مابین اگر پیر کو جانچا جائے تو آج کے دور میں بہت چند لوگ نظر آئیں گے جو پیر نظر آتے ہیں، وہ تو میرے اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے پیروں کے لیے صرف 4 شرط کو رکھی ہے، وہ بھی موٹی موٹی شرط ہے۔ ایک شرط اعلیٰ حضرت نے رکھا ہے کہ پیر کے اندر 4 جامع شرط کا ہونا لازمی ہے۔ پہلا یہ کہ وہ شخص سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور سید ابرار دونوں عالم کے سرکار سے اتصال کھاتا ہو، ملتا جلتا ہو۔ یہ 4 شرطیں میرے اعلیٰ حضرت نے بتائی ہے۔ اب ان 4 شرطوں کو ذرا تشریح کر کے دیکھتے ہیں۔ کون ایسا پیر ہے جس پیر کے دامن سے ہمیں جڑنا چاہیے، اور کون ایسا انسان ہے جو پیر بننے کا دعویٰ تو کرتا ہے اور کہتا ہے ہم پیر ہیں مگر پیر نہیں ہوتا ہے؟ کون ایسا عالم ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے ہم عالم ہیں مگر عالم نہیں ہے؟ کون ایسا مفتی ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے ہم مفتی ہیں مگر مفتی نہیں ہے؟ کون ایسا حاجی ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے ہم حاجی ہیں مگر وہ حاجی نہیں ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے ہم مسلمان ہیں مگر وہ مسلمان نہیں ہے؟ کون ایسا وہ نمازی ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے ہم نمازی ہیں مگر وہ نمازی نہیں ہے؟ کون ایسا روزے دار ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے ہم روزے دار ہیں مگر وہ روزے دار نہیں ہے؟ کون وہ زکات دینے والا ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے ہم زکات دینے والے ہیں مگر وہ زکات دینے والا نہیں ہے؟ اور ایک ایک کی تشریح کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ دیوانوں، یہ کسی کے باپ کی بولی نہیں ہے، یہ رسول پاک کے غلام کی بولی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں نمبر 1 جو شرط ہے وہ پہلا یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ سنی صحیح العقیدہ کی پہچان کیا ہے؟ اس پر 1 گھنٹے کی گفتگو کی ضرورت ہے مگر اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ سنی صحیح العقیدہ وہ ہے جو خود بھی ایمان پر قائم ہو اور اپنے چاہنے والوں کو بھی ایمان پر قائم رکھتا ہو۔ اب ایمان پر کیسے قائم ہوگا؟ قرآن نے جو کہا اس پر عمل کرتا ہو، شریعت نے جو کہا اس پر عمل کرتا ہو، نبی کی سنت نے جو کہا اس پر عمل کرتا ہو، نبی کے فرامین کے مطابق جو صحابہ نے کہا اس پر عمل کرتا ہو، اولیاء کرام نے جو کہا اس پر عمل کرتا ہو۔ اس کی تشریحات جب دیکھا جائے تو کتابوں کی روشنی میں سنی صحیح العقیدہ پیر وہ ہوگا جس کا چلنا شریعت کے مطابق ہو رہا ہو۔ تو سمجھ لو کہ پہلی شرط اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اب پہلی شرط کے بعد میں آپ کو دیکھنا ہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے، یعنی دینی مسائل کو کتابوں سے نکال پاتا ہے یا نہیں نکال پاتا ہے۔ آپ تو بے شمار لوگ عالم بن چکے ہیں۔ اسی شہر میں جب 96 میں آیا تھا تو کچھ لوگوں سے ہمارا ربط ایسا ہوا تھا جن کے چہرے پر داڑھیاں نہیں تھی، تاش کی پتیاں کھیلتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور نہ جانے کیسے کیسے چکن کے ذریعے سے لوٹ کھسوٹ کرتے تھے۔ 10 سال گزر گئے، چہرے پر داڑھی رکھ لی، سر پر امامہ سجا لیا، بعد میں لوگوں نے مولانا کہنا شروع کر دیا۔ آج وہ عالم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ایسا عالم عالم نہیں ہے، ایسا شخص دین کا رہبر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھے۔ آج ہمارے اندر یہ کمی ہے، نہ ادارے میں گیا، نہ کہیں گیا، نہ یہاں گیا، نہ وہاں گیا، نہ کسی سے پڑھا، داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، داڑھی امامہ رکھ لیا اور تسبیح رکھ لیے، مولانا صاحب
عالم صاحب، پیر صاحب، خلیفہ صاحب، فلاں صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے اپنے زبان کو گرفت میں رکھو۔ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہو سکتا ہے، ہر امامے والا عالم نہیں ہو سکتا ہے، ہر ٹوپی والا عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر داڑھی عالم ہونے کی پہچان ہوتی تو آسا رام کو لوگ نہ جانے کیا کہتے۔ اگر ٹوپی داڑھی کی پہچان ہوتی تو ٹوپیاں لگانے والے اور بھی سماج کے لوگ ہیں۔ اگر پگڑی عالم کی پہچان ہوتی تو ایک جماعت ہے جو 24 گھنٹہ پگڑی باندھ کر کے گھومتی ہے، کیا اس کو بھی آپ عالم کہو گے؟ نہیں، وہی عالم ہوگا جو حقیقی طور پر علم کو حاصل کیا اور علم کے حصول کے ساتھ سند لی ہو یا نہ لی ہو۔ سند لے لی تو اس کے نصیب کی بات، نہیں لی ہے تو اس کے لیے دلیل نہیں ہوگی۔ علم یہ ہونی چاہیے کہ کتابوں سے ضرورت کے مسائل کو اخذ کر سکے، تو یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا ہو۔ گناہوں سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر گناہوں سے بچ رہا ہو۔ اب یہ 3 شرط اس کے اندر اگر پائی جا رہی ہو، لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ پیر کہے جا رہے ہیں لوگ۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے بتایا کہ ہماری بیوی کے اوپر اس کے پیر صاحب کی سواری آ رہی ہے۔ معاذ اللہ، کیسا پیر ہے؟ کہا پیر صاحب تو انتقال کر گئے، لیکن پیر صاحب کا من اور ان کے دل کا میلان ہمارے بیوی کی طرف تھا۔ نادان، بے شرم، کیسا انسان ہے تو؟ پیر بھی کہتا ہے، ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے لیے ایسی بکواسیں بھی بولتا ہے کہ پیر کا میلان تو بیوی کی طرف تھا۔ ارے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے جو کسی کی بیوی کی طرف اپنے دل کا میلان رکھتا ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بتایا، جو گناہوں سے بچتا ہو، کسی کی عورتوں کی جانب پیر کا گندا میلان کا پایا جانا، یہ گناہوں سے بچنے کی نشانی نہیں ہے بلکہ گناہ گار ہونے کی نشانی ہے۔ اب کہتے پیر صاحب کی سواری آ رہی ہے۔ موت کے بعد میں 2 منزلیں ہوتی ہے مومن کی، یا تو وہ جنت میں جائے گا اور یا تو جہنم میں جائے گا۔ اچھے کام کیے ہیں تو جنت میں جائے گا، اب قبر میں اچھے کام کیے تو اس کے قبر کے اندر جنتی بستر جنت کی نعمت ملے گی۔ اگر برے کام کیے ہیں تو اس کو سزا ملے گی۔ اب آپ سوچئے کہ 2 ہی چیزیں ہیں، چاہے پیر ہو، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے کتنا بھی بڑا پرہیزگار ہو، 2 ہی منزلوں سے گزرنا ہے، یا تو انعام ملے گا یا تو سزا ملے گی۔ اگر انعام کسی کو مل رہا ہے تو انعام کو چھوڑ کر کے کیا وہ شخص دنیا کے اندر کسی عورت کے اوپر آئے گا؟ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور اگر انعام نہیں مل رہا ہے تو سزا مل رہی ہوگی، تو فرشتوں کی گرفت سے کیا وہ نکل کر کے دنیا میں کسی کے پاس آئے گا؟ کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ 2 بات ذہن میں فٹ کر لیجئے۔ لیکن آج کچھ ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں بھائی پیر ہے، ہم پیر کہتے ہیں، چلو پیر ہے، لیکن ہر پیر جنتی نہیں ہوتا ہے۔ پیر جنتی تو ہوتا ہے مگر ہر پیر جنتی نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے پیر ہیں جنہوں نے زندگی میں ہمیشہ پیر کہے گئے، پیر مانے گئے، مگر وہ شریعت کی نظر میں پیر تھے ہی نہیں۔ اور کیسے نہیں تھے؟ کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی زکوٰۃ نہیں دیے، عورتوں کا جھنڈ بنا کر کے کوئی پیر دبا رہی ہے، کوئی گردن دبا رہی ہے، کوئی پیٹ دبا رہی ہے، کوئی ران دبا رہی ہے، کوئی پڈلی دبا رہی ہے۔ یہ کیسا پیر ہے جو خلاف شرع کام کر کے خرافاتیں کر رہا ہے، عورتوں کے جھنڈ میں بیٹھا ہے اور بیٹھنے کے بعد دنیا کہتی ہے پیر ہے۔ ارے پیر ہے، میرے آقا نے بیان فرمایا، اپنی نظروں کو بچاؤ اور ایسے بچاؤ
کہ تمہاری نظر غیر عورت کے اوپر نہ پڑنے پائے۔ یہ کیسے پیر ہیں؟ صبح سے شام تک مریدہ کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ دیکھ رہے ہیں، چہرہ دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ ایسے پیروں سے ساودھان رہیے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں بھائیوں کہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو اس کو وہی سمجھتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہو گیا، ہم کو اس کے مطابق کرنا ہے۔ ارے پیر کہے یا پیر کہے، پہلے دیکھو شریعت کہتی ہے یا نہیں کہتی ہے، شریعت بولتی ہے یا نہیں بولتی ہے۔ پیر نے کہہ دیا داڑھی کاٹو تو کاٹ لیں گے، پیر نے کہہ دیا گردن کسی کی اڑا دو تو اڑا دیں گے۔ کم سے کم غور تو کرو کہ یا شریعت کہتی ہے نہیں کہتی ہے۔ پیر نے کہہ دیا میری محبت میں ماں کو گھر سے نکال دے تو نکال دیں گے، باپ کو نکال دے تو نکال دیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ ایسا پیر پیر نہیں ہے جو بھائی کو بھائی سے الگ کر دے، بیٹے کو ماں سے الگ کر دے، رشتہ دار کو رشتہ دار سے الگ کر دے۔ میرے سلسلے میں رہو، ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے، نماز کی ضرورت نہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، خود بھی جہنمی ہو گیا، مرید کو بھی جہنمی بنا دیا۔ قرآن میں 700 جگہوں پر نماز کا حکم ہے، قرآن کا انکار، نماز کے نہ پڑھنے کا اعلان کر کے قرآن کی تعلیم کا انکار کفر ہو گیا۔ اب ایسا شخص کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ ایک رسم بنائی ہے، جھوٹی رکھو جھوٹا بڑھاؤ، یہ پیر کی چال ہے۔ جھوٹی رکھو چھوٹا بڑھاؤ، عورتوں کو اپنے پاس بلاؤ، کیونکہ میاں صاحب تو باہر رہتے ہیں، میانی صاحبہ ہی نذرانہ دیتی ہے۔ اب نذرانہ آ رہا ہے، کیسے کیسے انداز سے آ رہا ہے، کیسے کیسے انداز سے آ رہا ہے۔ پیر صاحب بیٹھ گئے، ہم وجد میں ہیں اور یہاں نہیں، ہم تو خانے کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ پہنچ گئے پیر جی ایسے ہی، اور اپنے مرید کے گھر جانے کے بعد میں کیا ہوا، دعوت کی مرید نے سب کو کھانا دے دیا، سب کے برتن کے اندر گوشت، روٹیاں، بوٹیاں، چاول سب نظروں کے سامنے، پیر کے سامنے صرف چاول ہی چاول۔ پیر نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، مرید کو بلایا، کتنا بڑا تو گستاخ ہے، سب کے کھانے میں بوٹیاں روٹیاں سب کچھ، میرے کھانے میں صرف چاول ہی چاول۔ تو غصے میں کہا بیگم تو نے کیا کیا؟ کہا توبہ کرو، کھانا پیر کے سامنے سے اٹھا لو، ان کو کھانا کھلانا درست نہیں، گھر سے نکالو بھگاؤ۔ کہا کتنی بڑی گستاخی تو نے کر دی نادان۔ کہا رے آپ کو معلوم نہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہاں نہیں کعبے میں نماز پڑھتے ہیں، ہم نے سب کی بوٹیاں سب کے تھال میں سب کے سامنے رکھ دی، اور جن کو تم پیر کہتے ہو ان کے کھانے کی بوٹیاں ہم نے چاول کے نیچے چھپا رکھی ہیں۔ جب پیر کو چاول کے نیچے کی خبر نہیں ہے تو ہماری تمہاری کیا خبر ہو سکتی ہے؟ نکالو میرے کام کا نہیں ہے، یہ ایسے پیر ہیں۔ ارے چاول کے اوپر گوشت نہ ملے تو لاہور پڑھیں، ایسے پیروں سے ساودھان رہیے۔ کہتے ہیں آؤ بیٹھو، لگا دیا ایک کیسی، بھر دو جھولی، اب کیا چلتا رہتا ہے، ٹھن 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 ٹھن، نہ جانے کیا کیا۔ آپ کہیں گے کیا بول رہے ہیں؟ ہم وہی بول رہے ہیں جس میں آپ لوگ مست ہوتے ہیں۔ مست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مضامین کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی جائز نہیں ہے، مضامین کے ساتھ نعت نبی بھی جائز نہیں ہے، مضامین کے ساتھ اللہ اللہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو مضامین کے ساتھ قوالی کب جائز ہوگی؟ کہتے ہیں یہ شریعت کی بات نہیں، یہ طریقت کی بات ہے۔ رب تک پہنچنے کے لیے 4 زینے ہیں میرے بھائیوں۔ جو قوالی کے اشعار ہیں ان اشعار کو مضامین سے ہٹا دو، آپ اس کو گائیے، باادب ہو کر کے سنائیے۔ آپ عوام کو کیا، ہم لوگوں کو دعوت دیجیے، ہم بھی سنیں گے، کیونکہ اس میں جو چیز ناجائز ہے اس کو آپ نے ختم کر دیا۔ اب قرآن کی تلاوت کوئی کرے
اور کرنے کے بعد میں اس میں مزامیر لگا دے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ آپ اصول سمجھ لیجئے، قرآن کی تلاوت بھی مزامیر کے ساتھ جب جائز نہیں ہے تو یہ خرافاتی چیزیں کیسے جائز ہیں؟ اور اس پر پھر ڈانس کرنا، اس پر تھرکنا، اس پر بے حال ہو جانا، لنگیوں کا کھل جانا، عورتوں پر وسط کا آنا، نہ جانے کیسے کیسے بال کا بکھرنا، پھر اس کے بعد میں وسط کی ایسی کیفیت کا ہو جانا جس سے ہماری آپ کی روحیں کانپتی ہیں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، ایک جماعت یہ ہے کہ یہ کہتیروں کی داستان ہے، اس پر لوگ تھرک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، اور طنز یہ کرتے ہیں سنی، جبکہ شریعت کبھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہم سب کو ساودھان ہونے کی ضرورت ہے۔ 10 شوال المحرم اعلیٰ حضرت کے یوم ولادت کی تاریخ ہے۔